السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل کی حدیث پر کچھ غور و فکر کیا؟ کوئی چیز آپ کے اندر کھٹکی، آپ کو اپنا کوئی عمل ایسا محسوس ہوا کہ آپ نے سوچا کہ یہ ٹھیک نہیں کیا، یا آپ ماشاءاللہ فرشتے ہیں اور کوئی غلطی نہیں کرتے؟ ہاں جی، کوئی بات جس پہ آپ کے اندر کھٹک پیدا ہوئی ہو؟ مجھے آج سے کچھ عرصہ پہلے اپنی ایک کی ہوئی غلطی جو کافی عرصے سے میرے ذہن میں نہیں تھی، لیکن آئی اسی حدیث کے بعد، تو میں نے اس پہ بہت شرمندگی بھی مجھے ہوئی، اور پھر 2 نفل توبہ کے پڑھے۔ آج کی حدیث ہے اس پر کہ توبہ جو ہے وہ شرمندگی کا نام ہے، کیونکہ غلطی ہونا تو ہیومن ہے، کیونکہ ہوگی۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تھی تو ہم بھی بھولتے رہیں گے، غلطیاں کرتے رہیں گے، لیکن غلطیوں کے ساتھ جینا اور گناہ کر کے ان کا بوجھ اپنے اوپر لادے رکھنا اور ان کی صفائی کی کوئی فکر نہ کرنا، یہ اپنے ساتھ زیادتی ہے، اپنے اوپر بہت بڑا ظلم ہے۔ تو ہم نے اپنے اوپر سے یہ بوجھ اتارنے۔ مجھے یہ فیل ہوا کہ اتنا عرصے سے میں یہ بوجھ لے کے جا رہی تھی، تو بالکل الحمدللہ۔ بے حسی بنی ہے۔ اور کوئی کچھ کہنا چاہے؟ جی آپ فرمائیے۔ تو پھر آپ نے کیا کیا؟ ابو کو کیا کہا؟ ہاں، اس کو آپ یوں کیجئے کہ آپ ان کو بتائیے نہیں، آپ ان سے پوچھئے تاکہ وہ بھی سوچیں اور ان کا ضمیر جاگے۔ ہو سکتا ہے کہ جب آپ ان کو بتائیں گی کہ یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، تو وہ اس پر افینڈ ہو جائیں کہ ہم نے تمہیں اس لیے قرآن پڑھنے بھیجا تھا کہ تم آ کے ہماری غلطیاں نکالنا شروع کر دو۔ کیونکہ ان غلطیوں کو، یعنی دفتر کی چیز استعمال کرنے کو اور اس کو اپنا ذاتی مال بنا لینے کو کوئی برا بھی نہیں سمجھتا، اس کو کوئی غلط سمجھتا بھی نہیں۔ تو اس لیے ایسی چیزوں پر خاص طور پر توجہ دلانا یہ ذرا مشکل کام ہوتا ہے۔ مطلب جھوٹ بولنا، چوری کرنا، جس کو عرف عام میں چوری کہتے ہیں، وہ سب سمجھ جاتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو چوری نہیں سمجھا جاتا، ویسے اس کو ایکسپٹ کر لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ سوال کیجئے، ٹھیک ہے نا؟ کیا سوال کریں گی مثلاً؟ نہیں، جنرلی بس بیٹھے جیسے روز گھر میں باتیں کرتے ہیں، مثلاً انہیں کیا کہنا چاہیے؟ سب سے پہلے کوئی بتائے گا، کوئی سجیسٹ کرے گا کیا کہنا چاہیے؟ ہاں، کیسے سوال کرے، کیسے اس ایشو کو چھیڑیں گھر جا کے؟ جی بالکل، کہ آپ کے آفس کی پالیسی میں، کیونکہ بعض آفیسز میں پالیسی بھی ہوتی ہے، تو میک شیور کر لینا چاہیے کہ کیا کوئی پالیسی ایسی ہے، کیا آپ کے آفس کی پالیسی میں ہے یہ کہ ہم لوگ ذاتی چیزیں پرنٹ کرا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ مجھے ایک چیز پرنٹ کرانی ہے، تو مجھے خیال آ رہا ہے کہ کیا آفس کی پالیسی میں ہے یہ بات، ایسے کر سکتے ہیں ہم؟ یعنی اس کو بہت نیچرل وے میں آپ لے کے چلیں، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ آپ ان کو کوئی، کیونکہ بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے، ہم ایک سیدھی سی بات بھی کرنی ہوتی ہے تو اس کو بھی ایک ڈرامائی انداز میں کر لیتے ہیں، یا ایک دھوکے کے انداز میں وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی نہیں کرنا کہ ہم دوسرے کو بے وقوف بنا رہے ہیں، نعوذ باللہ، یہ بھی نہیں سوچ ہونی چاہیے۔ صرف کیا نیت ہونی چاہیے؟ انتہائی خیر خواہی کی، اور اس بات کی کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں نا دوسرے کو بھی، اور ہو سکتا ہے کہ ہم ہی غلط ہوں، وہ پے کرتے ہوں وہاں جا کر، باپ ہر چیز تھوڑی بتاتے ہیں کہ میں پے کر کے آیا ہوں، یا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ آفس کا پرنٹر ایسا بھی ہو کہ جہاں پر آن پیمنٹ چیزیں ہوتی ہوں، یا کچھ آفیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر وہ الاؤ کرتے ہیں کہ آپ کر لیں جو کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس صورت میں پہلے دل کو اپنے دوسرے کے لیے صاف کریں اور پھر سوال کریں، کہ جب ہم بدگمانی سے سوال شروع کرتے ہیں نا، اس کا پھر نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے، اس سے مسئلہ نہیں حل ہوتا۔ ٹھیک ہے، کل ہم نے بات کی تھی کہ اخلاق جو ہے وہ معاملے کا نام ہے، عادات کا نام ہے، مینرز ہیں، ایٹیکیٹس ہیں، باہمی سلوک اور برتاؤ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 2 لفظ اور لکھ لیجئے، باہمی سلوک جو ہم انسانوں کے ساتھ ایک سلوک کرتے ہیں، اور برتاؤ کیسے برتاؤ کرتے ہیں، اور پھر نہ صرف یہ کہ انسانوں کے ساتھ بلکہ حیوان ہوں، چیزیں ہوں، جو بھی ہمارے دائرہ کار میں چیزیں آتی ہیں ان سب کے ساتھ۔
مثال کے طور پر اگر آپ لکھ رہے ہیں اور لکھتے لکھتے آپ کا قلم رک گیا ہے تو آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ عموماً کیا ہوتا ہے؟ چلو اس طرح بھی کرتے ہیں، لیکن لوگ ساتھ اپنا منہ اتنا برا بناتے ہیں، یعنی کہ وہ اتنا برا منہ بنا کے پین چھڑک رہتے ہیں، ساری غلطی اس کی ہے نا. بعض لوگ تو مارنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو ٹھکورنا شروع کر دیتے ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اٹھا پھینکتے ہیں اور پھر دوسرا نکالتے ہیں. اللہ نے قلم کی قسم کھائی ہے، اس کا بھی احترام لازم ہے. یہ وہ چیز نہیں جسے اٹھا پھینکا جائے. اسی طرح جن برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے؟ کھانا لگاتے ہوئے، پلیٹ اٹھاتے ہوئے اچھی طرح اس کو صاف کرنا چاہیے اور اچھی طرح دھو کے اچھی طرح رکھنا چاہیے. ہاں بالکل، جزاک اللہ خیر. یعنی کہ سب کچھ ٹھیک کر لیں گے، لگاتے اٹھاتے بھی بہیو کر لیں گے، لیکن جب دھو رہے ہوتے ہیں تو سوئے ہوئے لوگ بھی گھر میں اٹھ جائیں، اس وقت ہم سارے مینرز بھول جاتے ہیں اور ایک کے اوپر ایک پٹک رہے ہوتے ہیں. اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کچھ تو ٹوٹ بھی جاتے ہیں مسکین اس میں سے، اور کچھ کا رنگ خراب ہو جاتا ہے. تو یہ بھی برتاؤ میں آتا ہے. یہاں بھی اخلاق کا مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے. کوکنگ کرتے وقت بعض اوقات اتنے برتن گندے کرے چلے جاتے ہیں اور ڈھیر لگا دیتے ہیں سنک میں، تاکہ وہ جو دھونے والا آئے گا تو دھو لے گا. کتنے پانی کا ضیاع، اس کے وقت کا ضیاع اور بہت سی چیزیں. جب غصہ آ رہا ہو تو ہم جب انسانوں پہ نہیں نکال سکتے تو پھر ہم برتنوں پہ، دروازوں پہ اور مختلف چیزوں پہ نکال لیتے ہیں. جو سامنے آ جائے اس پہ نکال لیتے ہیں. یعنی بعض اوقات برتن بھی دھو لیتے ہیں لیکن اس کے بعد نہ وہ سنک کلین کرتے ہیں، نہ اسپونج کلین کرتے ہیں، نہ جس میں لیکوڈ رکھا ہو یا صابن برتن میں رکھا ہو. اس کا تو کوئی حق ہی نہیں نا کہ اس کی طرف توجہ کی جائے. تو اصل میں تقویٰ اسی چیز کا نام ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی نظر ہو. اصل میں بات یہ ہے کہ اخلاق جو ہے نا وہ ہماری شخصیت کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم کون ہیں، یعنی ہماری کیا پہچان ہے. ٹھیک ہے نا؟ مثلا آپ دیکھیے کہ پھول کا حسن کس چیز میں ہوتا ہے؟ اس کے رنگ یا خوشبو میں. دریا کا اس کی روانی میں. اگر وہ کھڑا ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ مچھر اوپر سایہ کر لیتے ہیں اس کے، خوبصورت نہیں رہتا وہ. اسی طرح باغ کا ہریالی اور کیا اس میں پھول وغیرہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح انسان کا بھی ایک حسن ہوتا ہے نا. تو ہم عام طور پر وہ حسن کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا لباس، میک اپ. حالانکہ انسان کا اصل حسن کیا ہے؟ اس کا اخلاق. ٹھیک. تو ہمارے دین میں اخلاق ایک طرح سے انسان کو بیوٹیفائی کرتا ہے. اور یہاں اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ البر حسن الخلق. نیکی کیا ہے؟ حسن خلق میں، برتاؤ میں، سلوک میں. اور اس کے لیے اصول کیا دیا گیا تھا کہ جو اپنے لیے پسند ہو وہی دوسرے کے لیے کریں. تو جیسا اخلاق ہوگا اس انسان کی اتنی قیمت ہوگی، اس کی دوسروں کے دل میں اتنی ہی رسپیکٹ ہوگی جس درجے کا یا جس قسم کا اس کا اخلاق ہوگا. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم. زمین بھر بھی سونا کوئی خرچ کر ڈالے نا تو دلوں میں محبت نہیں پیدا کر سکتا. بعض کپل آپ نے دیکھو گا بڑے غریب ہوتے ہیں لیکن ان میں بڑی محبت ہوتی، اور بعض ملینئر ہوتے ہیں، دونوں کما رہے ہوتے ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے کے دشمن، نفرتیں. فرق کس چیز کا ہے؟ ایک جھونپڑی میں رہنے والی عورت خوش ہے، ایک محل میں رہنے والی خوش نہیں ہے. کیوں؟ فرق کس چیز کا ہے؟ اخلاق کا ہے نا، بول کا ہے نا، معاملے کا ہے، برتاؤ کا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا کس کو قرار دیا؟ جو اپنی بیوی کے ساتھ، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا کرنے والا ہو. کیونکہ باہر تو سبھی اچھے بن جاتے ہیں، اور اس کے لیے سب سے پہلی پہچان جو ہے نا وہ انسان کی شخصیت کا ایک انداز یا پھر زبان ہوتی ہے. یعنی ایک شخص دیکھنے میں کتنا بھی سچ بن کے بیٹھا ہو، جو ہی زبان کھولے گا پتہ چل جائے گا کہ کتنی قیمت کا بندہ ہے، کیا ہے اس کے پلے میں. تو بات یہ کہ نیکی کا جذبہ ہر ایک کے اندر ہوتا ہے. نیکی کا جذبہ
ہر ایک کے اندر ہوتا ہے، اور ہر شخص چاہتا ہے کہ نیکی کرے، لیکن نیکی نام کس چیز کا ہے؟ اچھے معاملے کا. پھر نیک وہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم عموماً کہتے ہیں فلاں بہت نیک ہے، تو کیا کاؤنٹ کرتے ہیں نیک میں؟ یا ہم اپنے لیے دعا مانگتے ہیں یا اللہ میں نیک بن جاؤں، تو مائنڈ میں کیا ہوتا ہے؟ بیک آف مائنڈ کیا چیز ہوتی ہے؟ زیادہ نماز یا زیادہ تلاوت یا زیادہ ذکر اذکار یا زیادہ یعنی عبادت کی چیزیں ہوتی ہیں. کبھی ہمارے اصل میں ذہن میں بھی یہ نہیں آیا کہ اگر ہمارا اخلاق اچھا ہوگا تو ہم زیادہ نیک بن جائیں گے. یہ بھی نیکی ہے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ البر حسن الخلق، نیکی حسن خلق ہے. اور سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی دو کوالٹیز ہیں، ایک حسن اخلاق اور دوسرے تقوی. یعنی ایک کا تعلق انسان کے اندر سے اور ایک کا باہر سے. دل میں اللہ کا ڈر ہو اور ظاہر میں پھر اس کا مظہر یعنی نظر آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک چھوٹی سی مثال کہ آپ برتاؤ کیسے کرتے تھے، معاملہ کیسے کرتے تھے. وہ مشہور واقعہ یاد ہے نا، جب آپ ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، تلوار لٹک رہی تھی، تو ایک شخص آیا اپنے قبیلے سے نکلا اس ارادے سے کہ میں آپ کو قتل کروں گا. تو اس کی تو موج ہو گئی، تلوار اس نے اٹھا لی اور کہا کہ بتاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے ہاتھ سے کون چھڑائے گا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ. وہ کانپنے لگا اور پھر آپ نے اٹھا لی. تو آپ نے فرمایا اب تمہیں کون چھڑائے گا؟ تو اس نے کیا کہا تھا؟ کن خیر آخذن، کن بن جاؤ خیر بہترین آخذن لینے والے، یعنی جو تلوار پکڑنے والے ہیں ان میں سے تم سب سے بہترین بن جاؤ. ایک طرح سے ایک انداز تھا کہ مجھے معاف کر دو، یعنی اس تلوار کو میرے اوپر نہ اٹھاؤ. ہوتا ہے نا بعض محاورے ہوتے ہیں زبان کے اندر، کن خیر آخذن. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کہا جاؤ تمہیں معاف کیا. اس شخص کا نام غورس بن الحارث تھا. وہ واپس گیا اپنے قبیلے میں اور اتنی تعریف کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، خود بھی مسلمان ہوا، پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. یہ کیا تھا؟ برتاؤ. اب آپ سوچئے کہ آپ کے پاس کوئی آتا ہے، ریسپشن میں انٹر ہوتا ہے، آگے اس کو ملتے ہیں، آپ کھڑے ہیں ڈیوٹی پر، ذمہ داری آپ پر، اتنا بوجھ ہے، سویر سے کھڑے ہیں، نہ آپ نے کھایا نہ پیا ہے. تو کیا اس وقت ہماری بھی سوچ ہوتی ہے کہ جو آنے والا ہے، چاہے وہ طالب علم ہے، آپ کو پتا طالب علموں کو فرشتے بھی ویلکم کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں طالب علموں کے لیے؟ تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے جو ڈیوٹی پر ہوں، چاہے ہاسٹل میں ہو، چاہے ریسپشن پہ کھڑے ہوں، یا فون ڈیسک پہ ہوں، یا سیکیورٹی پہ ہوں، یا کہیں بھی، کیا کرنا چاہیے؟ جن کے لیے فرشتے پر بچھا رہے ہیں، جو بھی بندہ یہاں انٹر ہوتا ہے علم سیکھنے کی نیت سے، وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، وہ قابل قدر ہے. وہ غریب ہے یا امیر ہے یا پہلی دفعہ ہے یا 10 سال سے آ رہا ہے، ڈزنٹ میٹر. ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ کہ وہ دوبارہ بھی آئے یا بس واپس ہی پلٹ جائے. کلاس کے اندر استاد کو حق ہے وہ فرم بھی ہو، وہ ڈسپلن بھی سکھائے، سب کچھ کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کرے؟ طالب علموں کی قدردانی بھی کرے. کیا سوچ کر کہ ان کی قدردانی تو فرشتے بھی کرتے ہیں. مجھے ان کو بگانا نہیں، مجھے ان کو جمانے میں مدد دینا ہے، مجھے بیزاری کا اظہار نہیں کرنا، کیونکہ بڑا پینفل کام ہے استاد بننا. یہ جب آپ بنتے ہیں پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کتنا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. جیسے ایک ماں بننا اگرچہ خوشگوار تجربہ بھی ہوتا ہے، لیکن اٹس اے پینفل جاب. تو انسانوں کو سنوارنا نکھارنا آسان کام نہیں ہوتا، لیکن جب تک دل کے اندر وہ درد نہ ہو، وہ احساس نہ ہو، وہ سوچ نہ ہو، وہ شعور نہ ہو، وہ روح نہ ہو، تو پھر کوئی بھی بے روح کام جو ہوتا ہے نا وہ ایک لاشے کی طرح ہوتا ہے. بس جیسے کوئی لاش ہوتی ہے نا، تو پھر لاش کی کیا حیثیت ہوتی ہے، لاش کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے، ابھی آپ کو دکھائیں گے. بعض اوقات مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہی لوگ ہوتے ہیں جب وہ دین کا کوئی کام کرتے ہیں تو انتہائی بد اخلاق، لیکن وہی لوگ جب ان کا کوئی ذاتی کام ہوتا ہے یا کسی سے ذاتی مفاد ہوتا ہے تو انتہائی خوش اخلاق. دعوتوں پہ بھی آ جا رہے ہیں، تحفے بھی لین دین کر رہے ہیں، محبتوں سے مل بھی رہے ہیں، کوئی شکایت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. کیوں؟ ذاتی تعلق ہے، ذاتی پسند ہے. تو وہ ذات اپنی آگے ہے نا دین سے.
دین کی بات ہو تو شکایتوں کے ڈھیر ہیں ہمارے پاس، دین کی بات ہو تو مسئلے مسائل ہیں، دین کی بات ہو تو کام بھی بوجھ ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں نکلے. تو اللہ کے راستے میں نکلنے والے خواہ طالب علم ہو یا استاد ہو یا کوئی ان کے مددگار ہو، کہیں بھی کسی ڈیوٹی پر کوئی شخص ہو تو اس کو احسان جتانے کی تو ضرورت نہیں کسی پر. اس وقت ہمارا اخلاق کہاں جاتا ہے؟ حسن الخلق پھر کہاں ہوتا ہے؟ یعنی ذات کے لیے ہم شکوے شکایتیں بھول جاتے ہیں، لیکن دین کے کام کے وقت نہیں بھولتے. فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا تھا، معاف کرنے کو تیار نہیں. اگر ہم کسی کو معاف نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے معاف کرے گا؟ وہ جو چاہے کرے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اور جب تک دل صاف نہ کیے جائیں، بوجھ اتارے نہ جائیں، انسانوں کو معاف نہ کیا جائے تو آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. اور یہ روز کرنا پڑتا ہے. اپنے گناہ بھی اتارنے پڑتے ہیں اپنے اوپر سے، کیونکہ ابھی توبہ اور ندامت کا باب آ رہا ہے، تو اپنے لیے بھی کرنا پڑتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی. کیونکہ نیکی کا فائدہ کیا ہے؟ نیکی کیا ہے؟ یہاں کیا بتایا گیا؟ کل بھی بات ہوئی تھی کہ وہ دل کے اندر کیا کرتی ہے؟ سکون پیدا کرتی ہے. اور گناہ کا نقصان کیا ہے؟ وہ دل میں بے چینی پیدا کرتا ہے، وہ دل کے اندر ایک پریشانی پیدا کرتا ہے. تو ہم نے پریشانیوں کے ساتھ نہیں جینا. ہم بد اخلاق کب ہوتے ہیں؟ جب ہم پریشان ہوتے ہیں. پریشانیوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو بد اخلاق ہوتے ہیں. جب پریشانیاں اور گناہ کے بوجھ ہم اتار دیتے ہیں توبہ کر کے اور دوسروں کو معاف کر کے، تو خود بخود ہمارے اندر ایک اخلاقی قوت اور ایمان پیدا ہونے لگتا ہے. پھر تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنے فائدے کے لیے، کسی کے لیے نہیں. کیا اگر ہم اچھے اخلاق کے ہوں گے تو کسی کو کیا ملے گا؟ اور اگر ہم اچھے کام کریں گے، اچھے طریقے اختیار کریں گے، توبہ کریں گے، تو کسی کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں ہی فائدہ ہوگا نا. یہ جو کل ہم نے نیکی اور گناہ کا بھی پڑھا، تو مجھے جو سب سے زیادہ جس چیز نے ہٹ کیا وہ یہ کہ اتنی عمر میں یہ سمجھتی رہی کہ یہ جو لوگوں کے فائدے کے جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، کسی کو کوئی فائدہ پہنچانا، کسی کو کوئی، تو یہ کوئی ہم دوسرے پہ کوئی احسان کر رہے ہیں، نہ وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں، نہ وہ دیکھ رہے ہیں، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے میں کس درد میں ہوں، تکلیف میں ہوں. سارا وقت اس ریزنٹمنٹ میں ہم رہتے ہیں. یعنی دین کا کام کرتے ہوئے ہمیں یہ ریزنٹمنٹس ہوتی ہیں نا کہ ہم اتنی دیر سے کھڑے ہیں، کوئی ہمیں اپریشیٹ نہیں کر رہا اور یہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں یا اس طریقے سے. حالانکہ کل مجھے پتا چلا کہ جو کچھ بھی ہم یہ کر رہے ہیں، چھوٹا چھوٹا یا جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، اور دوسرے کا ہمیں نہیں پتا کہ وہ بھی کس پین سے گزر رہا ہے یا کس ٹربل سے گزر رہا ہے. تو پورا ایسا لگتا ہے جیسے پورا مائنڈ ہی چینج ہو گیا، اور یہ مائنڈ چینج ہونا ہی اصل میں پرسنالٹی کی چینج کی ابتدا ہے. بالکل. اوکے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.